الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری 826 روایات مشکات شریف کی مکمل ہو چکی تھی۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے باب السجود، یعنی رکوع کا باب جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے 826 روایات کے اوپر، اور ابھی ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے 827 نمبر روایت ہے، اور یہ اس باب السجود کی فصل اول ہے، اور اس کے اندر کل 10 احادیث مبارکہ ہیں، اور آج کی اس نشست کے اندر ہم انہی 10 روایات کو پڑھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین ولا نکفت الثیاب ولا الثیاب ولا الشہر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اڈیوں کے اوپر 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں۔ 7 اڈیوں کے اوپر بھی کہہ سکتے ہیں، 7 اعضاء کے اوپر بھی کہہ سکتے ہیں کہ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 پیشانی، اور یہ 2 ہاتھ، اور دونوں گھٹنے، اور دونوں قدمین، یعنی دونوں قدمین، اور یہ بھی ساتھ حکم دیا ہے کہ نماز کے اندر ہم کپڑوں کو اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ ولا نکفت الثیاب ولا الشہر، یہ روایت ہے، روایت نمبر 827۔ اس کے اندر دیکھیں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے، آپ عمومی طور پر گفتگو علماء کی سنتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں باب السجود، یعنی اس باب کے اندر سجدے کی کیفیت کو بھی بیان کیا جائے گا کہ سجدہ کس طرح ہوتا ہے، اور سجدے کی فضیلت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سجدے کا ایک ہوتا ہے لغوی معنی، جھک جانا، اپنا بدن رکھ دینا، اپنی گردن رکھ دینا، اور اصطلاح کے اندر سجدہ کہتے ہیں ایک مخصوص ہیئت کے ساتھ، ایک مخصوص طریقے کے ساتھ، مخصوص اسٹائل کے ساتھ اپنے آپ کو زمین کے اوپر رکھ دینا، مخصوص کیفیت کے ساتھ، مخصوص ہیئت کے ساتھ اپنے آپ کو زمین کے اوپر رکھ دینا۔ یعنی سادی سی بات یاد رکھیں نا، یعنی لغوی معنی کیا ہے؟ سر رکھنا، اپنی گردن جھکا دینا، اور اصطلاح کے اندر مخصوص طریقے سے اپنا سر زمین کے اوپر رکھنا، بس یہ سادی بات آپ ذہن کے اوپر رکھیں۔ اب اس حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ یہ تمام اجزاء، بلکہ تمام اعضاء، ان کو زمین کے اوپر رکھنے کا نام کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر وجہ کا لفظ آیا ہے، یعنی یہاں پر تو الفاظ ہے نا علی الجبہۃ، جبہۃ کی بجائے ایک روایت کے اندر وجہ کے الفاظ بھی آئیں، یعنی چہرہ، اور ایک روایت کے اندر جبہ کے الفاظ بھی آئیں، یعنی پیشانی، اور اس جبہ کے ساتھ اس ناک کا ذکر بھی آیا ہے، یعنی ناک کو زمین کے اوپر رکھنا، اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس لیے اکثر جو ہمارے ائمہ کرام ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ جس وقت آپ سجدہ کریں گے نا تو یہ ناک اور پیشانی، یہ دونوں کیا کریں گے؟ زمین کے اوپر رکھیں گے، یعنی چہرے کے اندر یہ ساری چیز آ جاتی ہے نا، یعنی ناک بھی آ جاتی ہے اور پیشانی بھی آ جاتی ہے، اور دوسری روایات کے اندر ناک کا الگ ذکر بھی آیا، لہٰذا اکثر محدثین نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ سجدہ کرتے وقت آپ اس طرح کریں گے کہ اپنی ناک بھی اور اپنی پیشانی بھی، یہ دونوں آپ سجدے کے اندر رکھیں گے، آپ دونوں سجدے کے اندر رکھیں گے۔ اب مذہب حنفی کے اندر افضل یہی ہے، یعنی احناف کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ یہ دونوں، یعنی پیشانی بھی اور ناک بھی، یہ سجدے کے اندر رکھا جائے گا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک کو بھی کر لیں تو کافی ہے، یعنی افضلیت اسی کے اندر ہے کہ ناک اور پیشانی دونوں سجدے کے اندر رکھیں، لیکن اگر کسی شخص نے اس طرح کیا کہ فقط پیشانی کو رکھ دیا ہے سجدے کے اندر اور ناک اس کی زمین کے اوپر نہیں لگی، تب بھی سجدہ ہو جائے گا، تب بھی سجدہ ہو جائے گا۔ اب صرف آپ پیشانی سے سجدہ کرتے ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبین کے نزدیک، یعنی امام محمد اور امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ پہلے امام یوسف صاحب کا ذکر کرنا چاہیے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں کے نزدیک بلا قرات،
حضرت امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی بلا قرات آپ یہ جو پیشانی ہے یہ زمین کے اوپر رکھ دیں اور ناک نہ رکھیں تو بلا قرات آپ کا سجدہ درست ہے، لیکن افضلیت اسی کے اندر ہے کہ دونوں رکھے جائیں۔ اور صرف ناک آپ نے سجدے کے اوپر رکھی، یعنی دونوں میں سے ایک، یعنی صرف آپ نے ناک سجدے کے اندر آپ گئے ہیں اور زمین کے اوپر آپ نے ناک رکھی ہے اور یہ پیشانی نہیں رکھی ہے، تو صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ اور ایک روایت کے اندر امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک بھی جائز ہے، اور ایک روایت کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے قرات منقول ہے، یعنی صرف آپ نے پیشانی نہیں رکھی، صرف آپ نے ناک رکھی ہے، تو ایک قول اس کا بھی ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ بہرحال سادی سی بات ہے، سجدے کے باب کے اندر آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہے کہ سجدہ آپ نے کرنا ہے، افضلیت اسی کے اندر ہے کہ پیشانی اور ناک دونوں سجدے کے اندر ہوں، اور اگر ناک سجدے کے اندر نہ لگایا تو اور صرف پیشانی آپ نے رکھ دیے تو سجدہ تو ادا ہو ہی جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور صرف آپ نے ناک رکھی ہے اور پیشانی نہیں رکھی ہے پھر بھی سجدہ ہو جائے گا، لیکن قرات کے ساتھ، بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ باقی اس طرح کے کپڑوں کو سمیٹنا، یہ اکثر اس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ جس وقت سجدے کی طرف جاتے ہیں نا تو کپڑوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ، کبھی ادھر جمع کر لیتے ہیں، کبھی یہ شلوار اوپر کر کے اس کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کپڑوں کو اوپر۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اوپر لے کے آ جاتے ہیں۔ اس طرح کرنا نماز کے اندر کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ یہ مسجدیں پکی نہیں ہوتی تھیں اور مسجدیں زمین کچی ہوتی تھیں، تو لوگ خاک سے بچنے کے لیے، یعنی ہمارے کپڑے خاک آلود نہ ہوں، تو اس طرح کرتے تھے کہ ان کو اٹھا لیتے تھے۔ تو اب بھی اس طرح کہ یہ نہیں کیا جائے گا، یعنی کپڑوں کو اس انداز کے اندر نہیں سمیٹا جائے گا۔ نماز کے اندر آپ عادت کے طور کے اوپر کریں، یا پھر اس طرح کہ کوئی جگہ کچی ہے اور اپنے آپ کپڑوں کو آپ بچانے کے لیے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور بالوں کو سمیٹنے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں دستار کے نیچے جمع کیا جائے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ بالوں کے ساتھ نماز کے اندر کھیلتے رہتے ہیں، کبھی ان کو ٹوپی کے نیچے باہر کے بال اندر کرتے رہتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے، یہ جس مثال اس طرح میں لے کے آؤں پھر اس طرح کروں، اس طرح دستار کے اندر جمع کرنا، اس کو بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ مکروہ یہ ہے کہ انہیں گوندا جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ چیزیں اس طرح بالوں کو بالکل بڑے جو بال ہوتے ہیں ان کو نماز کے اندر باندھ کے اس طرح نہیں ہے، گرہ لگانا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ چیزیں مکروہ ہیں، کپڑے سمیٹنا ہو، بالوں کے ساتھ کھیلنا ہو، بالوں کو جمع کرنا ہو، دستار کے نیچے جمع کرنا ہو، ٹوپی کے نیچے جمع کرنا ہو، گرہ لگانا ہو، بالوں کو گوندنا ہو، یہ نماز کے اندر کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجدہ میں اعتدال اور اطمینان اختیار کرو، اور تم میں سے کوئی آدمی اپنے ہاتھ زمین پر اس طرح نہ پھیلائے کہ جس طرح کتا پھیلاتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، کسی قسم کی آسان سی بات ہے۔ اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال یہ ہے کہ پشت کو زمین کے اوپر ہموار کرے اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور دونوں بازو زمین سے اٹھا کر رکھے اور شکم کو بازوؤں سے دور رکھے، یعنی بالکل اس طرح بندہ ملا دینا، اس طرح نہیں، اس طرح کرنا کیا ہے؟ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ آگے بڑھی، حضرت براء ابن غازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجدت فدع کفیک ورفع مرفقیک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو سجدہ کرے، اذا سجدت فدع کفیک، تو دونوں ہتھیلیاں زمین کے اوپر رکھ، ورفع مرفقیک، اور یہ جو مرفقین ہوتی ہیں نا کونیاں، ان کو کیا کر؟ زمین سے اٹھا کے رکھ، ان کو کیا کر؟ زمین سے اٹھا کے رکھ، اپنی کونیوں کو زمین سے اٹھا کے رکھ، یعنی کونیوں کو آپ زمین کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ یہ حکم مردوں کے لیے، خواتین اس طرح کریں گی کہ وہ کونیوں کو زمین کے ساتھ ملائیں گی، اس میں کیا ہے؟ ان کے لیے پردے کا اہتمام زیادہ ہے، اس میں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، پردے کے زیادہ لائق ہے، یعنی جو خواتین پردہ کرتی ہیں نا، پردہ، تو یہ پردے کے زیادہ لائق ہے کہ مرد ان کونیوں کو کیا کریں؟ مرد ان کونیوں کو اٹھا کے رکھیں، اور خواتین جو ہیں تو ان کونیوں کو ملا کے رکھیں، زمین کے ساتھ ملا کر رکھیں، اپنی اس کے ساتھ یہ جو ہوتے ہیں نا پہلوؤں کے ساتھ ملا کے رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پردے کا اہتمام ہو جائے۔ آگے بڑھیے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جافا بین یدیہ حتی لو ان
بہمتن ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت ھذا لفظ ابی داؤد۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سجدہ میں جاتے تو دونوں بازوؤں کو شکم سے دور رکھتے اور شکم کو ران سے الگ رکھتے، شکم کو بازوؤں سے دور رکھتے اور شکم کو ران سے دور رکھتے۔ آپ اتنی مقدار میں دور رکھتے کہ بکری کا بچہ اگر ان کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ایک ہوتا ہے نا سخلا، ایک ہوتا ہے سخلا اور ایک ہوتا ہے باما۔ سخلا دیکھیں نا، بکری یا اس کا بچہ جس وقت ابھی پیدا ہوتا ہے نا، بھیڑ کا بچہ یا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سخلا عربی کے اندر، اور باما جس وقت وہ کھا پی کے تھوڑا بڑا پٹھا سا ہو جاتا ہے نا تو اس کو باما کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو بکری کا بچہ ہوتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک کتنا دور رکھتے تھے کہ یہ بکری کا بچہ نیچے سے اگر گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اذا سجد جافا بین یدیہ حتی لو ان بامۃ ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت ھذا لفظ ابو داؤد کما صرح فی شرح السنہ باسناد ولمسلم بمعنى وقالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت، یعنی وہ گزرنا چاہے تو گزر سکے، یعنی اتنے آپ نے دور رکھنی۔ آگے بڑھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ قالت کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ۔ یہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بغل مبارک کی سفیدی ہمیں ظاہر ہو گئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کی نفاست تھی، حضور علیہ السلام کی لطافت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو یہاں پر جہاں پر بھی جوڑ ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں وہاں پر پسینہ آتا ہے، میل کچھ الجم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے، وہ الطف ہوتے ہیں، انفس ہوتے ہیں، بہت زیادہ نفیس ہوتے ہیں، ان کے بدن کی جو معاملات ہوتے ہیں وہ عام بشر کی طرح نہیں ہوتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو مقامات تھے جہاں پر جوڑ ہوتے ہیں، اور بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو بغل مبارک تھیں، یہ بالکل انتہائی سفید تھیں، انتہائی سفید تھیں، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ، ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کپڑا مبارک جو وہ باریک ہو، تو یا اس مقام سے کپڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھ گیا اور اتنا دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھو کہ وہ بغلیں ان صحابی کو نظر آ گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجودی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا آپ کو سکھا رہے ہیں، یعنی آپ جس وقت دعا کریں نا سجدے کے اندر تو کس طرح دعا کریں، اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ بخش چھوڑ، اگلے پچھلے ظاہر چھپے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا امت کی تعلیم کے لیے، یعنی قلیل کثیر چھوٹے بڑے اعلانیاں چھپے ہوئے ہیں ظاہر ہیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ صاحب کو معاف فرما دے۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں پہلے بتا کے آ گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ سجدے کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اور دعا وغیرہ جو کرنی ہوتی ہے وہ نوافل کے اندر کرنی ہوتی ہے۔ تو اب اس طرح نا کہ نماز کے اندر جو ہے آپ رکوع کے اندر جائیں گے سبحان ربی العظیم، اور سجدے کے اندر جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ یدی اعلیٰ بطن قدمیہ وہو فی المسجد وہو منصوبتان ویقول اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ السلام کو بستر سے گم پایا تو میں نے تلاش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوے مبارک کے اوپر میرا ہاتھ لگا، حالانکہ حضور علیہ السلام سجدے کے اندر تھے اور آپ کے تلوے جو تھے وہ کھڑے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک یہ جو اعوذ برضاک ہے، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی، تیری ناراضگی سے اور تیری معافی کی، تیری سزا سے پناہ لیتا ہوں، اور تیری تجھ سے پناہ لیتا ہوں، میں تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسے ہی ہے جیسے خود تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری جو صفات جمالیہ ہیں میں ان کی پناہ لیتا ہوں تیرے صفات جلالیہ سے، یعنی صفات جلالیہ سے میں پناہ لیتا ہوں، کن صفات کے اندر؟ صفات جمالیہ میں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی کسی قسم کی مشکل بات نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عورت جس وقت مرد کو چھو لے نا نماز کے اندر، عورت کا ہاتھ آپ کے بدن کو لگ گیا تو نماز کے اوپر اثر نہیں پڑتا، نماز آپ کی ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ فقط تو پھر میں نے کیا کیا، فلتمستو، میں نے تلاش کیا، فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، تو حضور علیہ السلام کے تلوے مبارک کے ساتھ، یعنی یہ جو ہوتی ہے نا بطن جو ہوتا ہے نا پاؤں کا، قدم کا جو بطن ہوتا ہے، تلوے جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر میرا ہاتھ پڑا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ہاتھ مبارک لگا ہے نا حضور کے بدن پاک کو، تو نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا نا۔ تو نماز کو اندر یاد رکھیں کہ کوئی عورت آپ کو ٹچ کر جائے، چھو جائے کسی بھی جہاں پر
معاملات ہو سکتے ہیں، کبھی بندہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لازمی نہیں کہ چلو آج کل مساجد میں خواتین نہیں آتی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے اتفاقاً کبھی اس طرح ہو کہ ہو۔ ابھی بھی یہ جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر خواتین آتی ہیں مساجد کے اندر، تو چلو کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، یا گھر کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور عورت آپ کے بدن کو، آپ کی بیوی یا کوئی بھی چھو جائے تو نماز کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، فرما اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ بندہ رب تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت وہ بندہ سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کثرت سے دعا کرو، کیوں کہ سجدہ حالت قربت ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہو جاتے ہیں۔ جب سجدے کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں تو کیا فرما فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ، تم اس طرح کرو کہ کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجد فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلتا امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، میرے اوپر ہلاکت اور غم اور میرے اوپر ندامت ہے کہ ابن آدم کو حکم ہوا سجدے کا تو اس نے سجدہ کر دیا، اس کے لیے جنت ہے، اور میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرے لیے کیا ہے؟ مجھے بھی حکم ہوا تھا سجدے کا نا، حضرت آدم کو سجدے کا، لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرے لیے کیا ہے؟ نار ہے۔ تو اس کا مطلب جس وقت آپ سجدہ کرتے ہیں تو شیطان صحیح ٹوٹ کے تکلیف کے اندر آ جاتا ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قالت کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، فرمایا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا معمول تھا، میں رات گزارتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر، حضور کا بستر ٹھیک کرنا، حضور کو وضو کے لیے پانی دے دینا، باقی جو خدمات ہوتی ہیں تو فرمایا ان خدمات کے لیے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ رات گزارتا تھا، حضور کے برتن کا، حضور کو پانی وضو کے لیے اور دیگر جو حاجات ہیں۔ فقال لی صل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے مجھے ایک دن فرمایا فقال لی، میرے لیے فرمایا صل، فقال لی صل، اے ربیعہ مانگ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، مرافقتک ہاں اس طرح آتا ہے، مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول میں آپ سے جنت کے اندر ساتھ طلب کرتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ قال او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ قلت هو ذاک، بس یہی کافی ہے۔ قال فعنی علی نفسک بکثرت السجود، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو مدد کر میری کثرت سجود کے ساتھ، یعنی کثرت کے ساتھ سجدے کر، کثرت کے ساتھ سجدے کر۔ اب دیکھیں یہاں سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ کے جو علماء ہوتے ہیں، جو مشائخ ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، علماء، فقہاء، محدثین ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جو شاگرد ہوتے ہیں اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کرتے ہیں، ان کے برتن دھوتے ہیں، ان کے لیے پانی لاتے ہیں، ان کے لیے کھانا لاتے ہیں، ان کے لیے کپڑے دھوتے ہیں، اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے سنت تقریری بھی بنتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے نا، کوئی بھی فعل ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں حضور نہ منع فرماتے ہیں اور نہ اس کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ تقریری حدیث بن جاتی ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں حضرت ربیعہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ اکثر اسی طرح مطلب رات کے وقت حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشائخ کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت ہے اور سنت صحابہ ہے۔ ایک بات ثابت ہو گئی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ سل، مجھ سے سوال کر۔ یہ سوال حضور علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے یہ مطلقاً ہے۔ مطلق اور مقید آپ سمجھتے ہیں نا، مطلق ہوتے ہیں نا کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جاتی، کوئی قید نہیں لگائی جاتی، جس طرح مقید کے اندر اس طرح نا کہ چیزوں کو مقید کر دیا جاتا ہے، کسی معاملے کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ انڈیفینٹ، جس کو کہتے ہیں انڈیفینٹ، کہ اس کے اندر کسی قسم کی وہ کیا کہتے ہیں کہ قید نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی قید نہیں، کسی خصوصیت کو یہاں پر ساتھ نہیں جوڑا جاتا۔ اب دیکھیں نا اس کی، چلو میں سادی سی آپ کو مطلق مقید آپ نہیں سمجھتے، میں آپ کو سادی سی بات بتا دیتا ہوں۔ سادی سی بات آپ یہ یاد رکھیں
کہ میں مثال کے طور پر آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے مانگے جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھیں نا، میں نے قید کوئی بھی نہیں لگائی، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگے، یہ مطلق، یعنی کوئی قید بھی نہیں ہے۔ کھانے کے متعلق آپ سوال کریں، پینے کے متعلق آپ سوال کریں، مجھ سے مانگیں۔ اسی طریقے سے پہننے کے لیے کوئی کپڑا آپ مجھ سے طلب کریں، باقی بھی جو آپ کی ضروریات ہیں آپ مجھ سے طلب کریں۔ یہ کیا ہے؟ مطلق۔ ایک ہوتا ہے مقید، میں آپ سے کہتا ہوں کہ پینے کے لیے جو مشروبات ہوتے ہیں ان میں سے آپ مجھ سے کچھ بھی طلب کریں، تو اب دیکھیں نا، یہ ہو گیا مقید کہ ایک خاص نوع کی طرف میں نے اشارہ کر دیا کہ پینے کے لیے جو کچھ بھی، کوئی کولڈ ڈرنک ہے، کوئی پانی ہے ٹھنڈا، کوئی جوس ہے، کچھ چیز بھی آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں جو چیزیں غذا بنتی ہے آپ کھاتے ہیں ان میں سے آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں کچھ بھی، تو جو کچھ انسانی غذا ہے پھر اس کا مطلب ہے اس باب کے اندر آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں، دیگر کسی قسم کی کوئی چیز مجھ سے طلب نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر مطلقاً فرمایا، مطلقاً فرمایا کہ تم کیا کرو، تم کیا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اب اس حدیث پاک کی شرح کے اندر حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کا یہ فرمانا، سل، مجھ سے سوال کر، اور کسی قسم کی تخصیص نہ کرنا، وب مطلوب خاص معلوم میں شفت کے کار ہمہ بدست۔ اچھا، اور کسی قسم کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تخصیص، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تخصیص نہ کرنا، معلوم می شود، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمام امور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست قدرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھ دیے ہیں۔ تمام امور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست قدرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھ دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو چاہیں، جس کے لیے چاہیں، اپنے پروردگار کے اذن سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ مختار کل کا عقیدہ، حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ مختار کل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے مختار کل ہیں کہ سارے امور اللہ تعالیٰ نے دست مصطفیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ ہر چہ خواد ہر کے راہ خواد بے اذن پروردگار خود بدہد، اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر کسی کے لیے جو چاہیں، جتنا چاہیں، اپنے پروردگار کے اذن سے عطا فرما دیں۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، اسی کے اوپر ہم آپ کو پہلے بھی میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں جس راہ کے اوپر ہیں ہم اسی راہ کے اوپر ہیں، ہمارے جو اسلاف جس راستے کے اوپر ہیں اسی راستے کے اوپر ہم ہیں۔ ابھی چونکہ میں بھی تھکا ہوا پہنچا ہوں، میری جس وقت میں نے یہ حدیث پاک دیکھی ہے کہ آج کے درس کے اندر یہ حدیث پاک آ رہی ہے، تو میری کوشش یہ تھی کہ ساتھ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرکات کو بھی میں دیکھ لوں، کیونکہ سن 2013 کے اندر 12-13 کے اندر جس وقت میں مشکات شریف اس ساتھی خورخیل گاؤں کے اندر حضرت علامہ حافظ ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے پاس پڑھتا تھا، تو اس وقت وہ ساتھ یہ شرح مشکات شریف کی جو مرکات ہے نا ملا علی قاری کی، یہ آپ نے مکمل تقریباً اس زمانے میں 11 جلدیں تھیں یا میرے خیال میں 11 جلدیں تھیں، یہ پوری میں نے پڑھی تھی۔ تو اب میرے ذہن کے اندر وہ نہیں ہے کہ وہاں پر اس مقام کے اوپر آپ نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال چلو، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ چونکہ میری تھوڑی نظر کمزور ہے، یہ الفاظ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہے ہیں، بہرحال ترجمہ میں نے آپ کو کر کے بتا دیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سل فرمانا اور مطلقاً فرمانا اور کوئی قید نہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مختار کل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے امور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست کے اندر رکھ دی ہیں، اللہ کے اذن سے جس کو جتنا چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ دو باتیں ثابت ہو گئیں۔ پہلی بات کون سی ثابت ہوئی اس حدیث پاک سے، یعنی اس حدیث پاک کی فقہ کے اوپر غور کریں نا، تو پہلی بات کون سی ثابت ہوئی؟ مشائخ کی خدمت کرنا سنت صحابہ ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ دوسرا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مختار ہونا، اور تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کو اللہ کی بارگاہ سے آپ دعا کریں،
یا جس وقت کسی بزرگ سے آپ دعا کروائیں، خود دعا کریں اللہ کی بارگاہ سے یا کسی بزرگ سے دعا کروائیں، تو آخرت کے جو امور ہیں نا ان کو طلب کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے۔ بے شک دنیا کے متعلق سوال کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کے متعلق بھی بے شک آپ سوال کریں، لیکن دنیا فانی ہے، آخر اس نے فنا ہونا ہے، اس کے جو فوائد ہیں یہ قلیل ہیں، اس کے جو فوائد ہیں تھوڑے ہیں، اس کے جو فوائد ہیں یہ عارضی ہیں۔ آخرت کی زندگی تو وہاں پر جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اور وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، تو وہاں کی نعمتیں بھی پھر دائمی ہیں، تو ان نعمتوں کو طلب کرنا چاہیے۔ تو دعا کے آداب میں سے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ویسے بھی آداب دعا کے اوپر میری گفتگو 4-5 سال پہلے ہوئی تھی، آپ نے سنی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آداب دعا میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دنیا سے پہلے اپنی آخرت طلب کی جائے۔ آج بھی جس وقت اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا اٹھائیں نا، ہاتھ اٹھائیں یا کسی بزرگ سے دعا کروائیں، تو پہلے اپنے لیے آخرت کی طلب کریں، یعنی ہماری قبر قیامت کی جو منزلیں اللہ تعالیٰ وہ آسان فرمائے۔ اس کے بعد یعنی آخرت کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے پناہ مانگیں، دوزخ سے پناہ مانگیں، جنت طلب کریں، پھر دنیا کی طرف واپس پلٹ کے آئیں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غالباً ملفوظات شریف کے اندر آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر کبھی بھی میں نے کسی بزرگ سے دعا کروائی ہے صرف اپنی بخشش کے لیے، آخرت کے لیے دعا فرمائی کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ دنیا کے لیے میں نے کبھی بھی کسی بھی بزرگ سے کبھی بھی کوئی سوال نہیں کیا، یعنی بزرگوں کی خدمت کے اندر میں حاضر ہوا ہوں نا، تو میں نے صرف اور صرف اپنی آخرت طلب کی ہے، دنیا طلب نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ جس وقت آپ کسی سے دعا کروائیں، کسی سے کوئی طلب کریں، یا آپ کو ایک چوائس دی جا رہی ہو کہ آپ یہ چیز، ان 2 اشیاء میں سے ایک چیز چوز کر لیں، تو آپ اس طرح اس چیز کو چوز کریں، اس چیز کا انتخاب کریں کہ جو آپ کے آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ کتنی 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا، او غیر ذالک قلت وذاکت نہیں کافی فاعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ پھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ تو میری مدد کر کثرت سجود سے، یعنی کیا ہے، جنت کے اندر میرا پڑوس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تجھے عطا فرما دیا ہے، اب تو نے کیا کرنا ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے تو نے اپنے آپ کو اہل بھی ثابت کرنا ہے۔ اب میری بات یعنی یہاں پر عمل کے لیے ترغیب تھی۔ اب اس طرح نہیں کہ بندہ جنت کی طلب کرے، بندہ جنت کی طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے آسانی طلب کرے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں کے اندر پڑ جائے۔ یعنی جس چیز کی آپ طلب رکھتے ہیں نا، اس چیز اپنا گیٹ اپ بھی اسی معمول کے مطابق بنائیں، انہی معاملات کے مطابق اپنا گیٹ اپ بھی طلب کریں۔ یعنی آپ کی شکل و صورت، آپ کے کام کردار سے یہ بات نظر آنا چاہیے کہ اس بندے کا مقصود کیا ہے۔ یعنی سادی سی بات میں آپ کو بتاؤں نا، آپ کے اتنی اگر ذہن کے اندر نہیں بیٹھ سکتی، یعنی اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ تالا کھلنا ہے، لاک کھلنا ہے چابی سے، کی سے، چابی سے کھلنا ہے، لیکن اس کے لیے تیرے ہاتھ کی حرکت بھی ضروری ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، تالا کھلنا ہے کس سے، چابی سے، لیکن تیرے ہاتھ کی حرکت بھی ضروری ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، یعنی بندہ جس وقت سجدہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور یہی چیز جنت کی ضمانت ہے۔ آگے ایک روایت آ بھی رہی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ پھر ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے سے فرمایا کہ اگر تو اپنے دعا کے حاصل کرنے میں سنجیدہ ہے تو اپنے نفس کے خلاف میری مدد کر اور اپنے مطلب کے حصول کے لیے سجدوں کی کثرت کر، یعنی کثرت نماز اور سجدوں میں کثرت سے دعا کرنے سے ہی تو اسی مقصد کے قابل اور مستعد ہوگا۔ یعنی میں تیرے مطلوب کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، میں اس چیز کا ضامن ہوں، مگر تجھے بھی کوشش اور کام کرنا ہوگا، بیکار بیٹھ کر پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر نہیں بیٹھنا ہوگا۔ آگے حضرت محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں جیسے طبیب بیمار سے کہتا ہے کہ میں علاج کرتا ہوں اور تیری شفا یابی کی کوشش کرتا ہوں، بشرطے کہ جو کچھ میں کہوں تو بھی اسی پر عمل کرے اور میری ہدایت پر قربان ہو کر طریقے تحصیل شفا اور تدبیر کار یہی چیز ہے۔ کیا مطلب، یہ دیکھیں نا، کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تیری جو مرض ہے میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کا میں علاج کروں گا، لیکن ساتھ احتیاط تجھے بھی کرنا ہوگی، میں جو ہدایات دوں گا اس ہدایات کے اوپر تجھے چلنا ہوگا۔ بس اتنا ہی اس کا مفاد ہے۔ کس چیز کا، قال فإنی علی نفسک بکثرت السجود۔ آگے بڑھیے، یہ یہاں پر بات مکمل ہو گئی۔ آگے بڑھی، حضرت مہدان ابن طلحہ قال لقیت صوبان، یعنی یہ حضور علیہ السلام کے جو غلام تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کی یدخلنی اللہ بہ الجنہ، مجھے اس ایسے عمل کی خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس عمل کے بدلے مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ فسکت، وہ چپ رہے، ثم سألت فسکت، میں نے پھر سوال کیا، وہ پھر چپ رہے، ثم سألت الثالث، میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، فقال سألت عن ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علیک بکثرۃ السجود، فرما میں نے بھی حضور علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا، ایسا ہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جو عمل میں کروں تو اس عمل کی برکت سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی یہ سوال میں نے بھی حضور
سکیہ تھا تو حضور نے کیا فرمایا، فقال علیک بکثرت السجود، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو زیادہ سجدے کر، للہ بکثرت السجود للہ، اللہ کے لیے سجدے کر، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، تو ایک کی سجدہ کرتا ہے نا، جو بھی تو سجدہ کرتا ہے، الا رفعک اللہ بہا درجۃ، اللہ تعالیٰ کی ذات اختصاص ایک سجدے کے بدلے تیرا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، وحط عنہا خطیۃ، اور اس کے ساتھ یعنی سجدہ ہوتا ہے ایک تیرا جنت کے اندر درجہ بھی بلند ہوتا ہے اور تیری ایک خطا بھی معاف ہو جاتی ہے۔ قال مادان ثم لقیت ابا الدرداء، پھر میں ابو دردہ سے ملوں، فسألتہ، میں نے ان سے سوال کیا، فقال لی مثل ما قال لی ثوبان، انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ جس طرح حضرت ثوبان نے مجھے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، بندہ جس وقت سجدہ کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ سجدہ ایک تیرا درجہ بلند کرتا ہے اور ایک تیری خطا کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو باتیں ہوئی ہیں پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔